مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نحل آیت 98 سے لے کر 100 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ تو جب آپ پڑھنے لگے قرآن تو پناہ لے اللہ کی شیطان مردود سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پناہ لینا ہے اللہ کی، کسے؟ اس کا زور نہیں چلتا ان پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا زور تو انہی پر ہے جو اس کو رفیق دوست سمجھتے ہیں اور جو اس کو شریک مانتے ہیں۔ یہ آیت ہے جس نے بتایا ہے کہ ہر کام کے شروع میں سنت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، لیکن قرآن شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھو؟ لیکن عام طور پر مسلمان اس میں غلطی کرتا ہے، بچے بھی اور اچھے بھی اس میں غلطی کرتے ہیں۔ آپ بولو ان کو فلانا کام کرو، نعت سناؤ، نظم سناؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا۔ ارے بھائی، یہ قرآن نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ صرف قرآن پڑھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، یہ قرآن بتلا رہا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّہ، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ۔ ایک طبقہ ہے کائیتری ویگڑا کرائلا پائیجے، کچھ نہ کچھ الگ کرنا چاہیے، اپنی پہچان الگ الگ ہے، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ، ٹوپی علی الگ قسم کی، تو ان کے یہاں ایک بڑی پہچان یہ بن گئی ہے کہ اذان سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذان سے پہلے درود اور درود سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سنتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے، یہ قرآن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہاں سے لگے؟ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے خواب دیکھا اور حضور کو صبح آ کے بتایا کہ میں نے رات کو دیکھا ایک آدمی کو، اور پھر میں نے کہا یار یہ ناقوس ہم کو دے دو، وہ آج کل آ رہے تتاری بولتے ہیں نا اس کو، ارے تتاری بولتے ہیں نا، ایسی رہتی بجانے کی۔ آج کل ووٹنگ کا، انتخابات کا وہ سمبل بھی بنا ہے ایک نئی پارٹی کا، تو وہ دے دے، ہم لوگ بجائیں گے۔ اس نے کہا اس سے اچھا طریقہ بتاتا ہوں، اور کھڑے ہو کے شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد، پوری اذان ہے، کتابوں میں بھری پڑی ہے، نہ پہلے کچھ ہے نہ بعد میں، آخر میں ہے درود پڑھ کر اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ یہ پوری اس لیے پڑھا کہ اس میں بھی گھسڑم گھساڑ ہے، والدرجۃ الرفیعۃ، گھسایا ہے نا، والدرجۃ الرفیعۃ، گھسیڑ دیا، کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے اس کا۔ لیکن ہماری پہچان
بھائی مسلمان کی پہچان تو یہ ہے، آپ کون ہے، آپ کی کیا پہچان ہے آپ جانیں. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو دیکھو قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھیں گے تب آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پڑھو نہ پڑھو وہ نہیں کہہ رہا ہے قرآن. قرآن تو اتنا ہی کہہ رہا ہے کہ ایک چیز ہے، قرآن جب بھی پڑھو، ایک آیت پڑھو یا تم تلاوت کرو کئی آیتوں کی، تو اعوذ باللہ پناہ پکڑتا ہوں اللہ کی. کس کی پناہ پکڑتا ہوں؟ یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ کس کی اور کس سے، کس کی اور میں اللہ سے پناہ پکڑتا ہوں. کیونکہ عام حالات میں بولتے ہیں کہ جب مصیبت میں پھنس جاؤ تو پھر اللہ سے مدد مانگو. ارے مدد مانگنا الگ چیز ہے، پناہ پکڑنا الگ چیز ہے. مدد سے مانگی جائے گی اللہ سے، لیکن پناہ پکڑی جائے گی اللہ کی. جس کے شر کا ڈر ہے اس سے پناہ مانگی جائے گی. میں شیطان سے پناہ مانگتا ہوں، یہ ظالم بیوی سے پناہ مانگتا ہوں، ظالم شوہر سے پناہ مانگتی ہوں، اس نالائق اولاد سے پناہ مانگتا ہوں. کس کی؟ اللہ کی. کس کی؟ ہاں یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے، ورنہ کہیں بھی کچھ بھی کر رہے اللہ ہی سے پناہ مانگ رہے، گویا نعوذ باللہ اللہ برے ہو گئے. ہاں تو یہ ہے دیکھو قرآن کہ جب آپ قرآن پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان. اور اذان کیسی دینا ہے؟ ڈائریکٹ. اگر آپ نے شروع میں زبان اپنے منہ کے منہ میں پڑھ لیا، ایک اچھا کام ہے نا، ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ، وہ الگ چیز ہے. لیکن نہیں پڑھا تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں نہیں بولنا ہے. اس میں اتنا ہی بولنا ہے جتنا سکھایا گیا. جہاں سے عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے اذان دی اور حضور نے بلند آواز والے بلال سے کہا تم نقل کرو. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کون سمجھائے ابھی ان کو؟ جا کر چل رہا ہے. امت کی جہالت ہے، جو جدھر لے جا رہا ہے ادھر جا رہے ہیں. آگے ہے اللہ فرماتے ہیں کہ انہ لیس لہ سلطان، شیطان کی سلطنت نہیں ہے. کس پر نہیں چلتی اس کی؟ علی الذین آمنوا، ایمان والوں پر. سارا کھیل کائے کا ہے؟ ایمان کا. اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ پھر اس کی بادشاہت کس پر ہے؟ اس کا بس کس پہ چلتا ہے؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، جو اس کو دوست بناتے ہیں شیطان کو، وہ اپنے دوستوں پر چلاتا ہے. والذین هم والذین هم به مشرکون، اور جو اس کو اللہ کا پارٹنر بناتے ہیں. تو اس آیت میں شیطان مردود سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، جس کی ضرورت ہر نیک عمل میں ہے. لیکن اس آیت میں خاص طور سے قرآن پڑھنے سے پہلے کہا ہے کہ پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ وجہ ہو سکتی ہے تلاوت قرآن ایک ایسا عمل ہے جس سے خود شیطان بھاگتا ہے. تلاوت قرآن سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان بھاگتا ہے. اس کے علاوہ خود تلاوت قرآن میں شیطانی وساوس کا بھی خطرہ رہتا ہے کہ تلاوت کے آداب میں کمی ہو جائے، تدبر تفکر خشوع خضوع نہ رہے. اس کے لیے بھی وساوس شیطانی سے پناہ مانگنا ضروری سمجھا گیا. سمجھ میں آیا؟ تو انسان کے دو دشمن ہیں. ایک خود نوع انسانی میں سے، جیسے عام کفار، وہاں اعوذ باللہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا کیونکہ ان سے دو ہاتھ کر سکتے ہو. تو دوسرا شیطان، وہ چھپا ہوا ہے، وہ دکھتا نہیں اپنے کو. انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. شیطان، اس کے چیلے، اس کا جٹھا تم کو ایسی جگہ سے دیکھتا ہے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. پھر شیطان کے اثرات سے بچنے کا ایک ہی توڑ ہے، اللہ کا نام. کیا نام؟ بسم اللہ. کھانے سے پہلے
بسم اللہ، تو کھا نہیں سکے گا، پینے سے پہلے بسم اللہ، پی نہیں سکے گا، دروازہ کھولنے سے پہلے بسم اللہ، گھس نہیں سکے گا، دروازہ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ، وہ اندر رہ نہیں سکے گا۔ اخرجوا لا طعام لکم اور لا منام لکم، نکل جاؤ یہاں سے، سنداس میں جانے سے پہلے بسم اللہ، وہ کھیل نہیں سکے گا، تمہارے ننگے بدن کو دیکھ نہیں سکے گا، بیوی سے ملاقات سے پہلے بسم اللہ، وہ تمہاری دونوں کے درمیان شریک نہیں ہو سکے گا، کپڑا بدلنے سے پہلے بسم اللہ، الگ الگ دعائیں، میں خالی بسم اللہ شارٹ کٹ بول رہا ہوں، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو، کپڑے بدلنے سے پہلے، شیطان تمہارے ننگے بدن کو نہیں دیکھ سکے گا، لیکن کم سے کم بسم اللہ کیا ہے؟ بولو کم سے کم بسم اللہ، کہ بسم اللہ شیطان کی موت ہے۔ اور اگر بغیر بسم اللہ کے میاں بیوی گتھم گتھا ہو گئے تو شیطان مرد کے پیشاب کی جگہ سے لپٹ کر لطف اندوز ہوتا ہے۔ اور پرانے زمانے میں کہا جاتا تھا ترواڑی پلہ، اگر دیکھتے یہ پونا کی زبان ہے، ترواڑی، مستی خور، شرارتی، کیا بولتے ہیں اس کو پونا والے؟ پہلے بولتے تھے، اب کیا معلوم، دالچا جا رہا ہے تو ترواڑی کائی کو بچے گا جی، تو کیا کہتے تھے یہ بغیر بسم اللہ کا دکھتا ہے، کیا مطلب ہوا؟ شیطانی اثرات آ گئے اس میں، اماں ابا بسم اللہ بھول گئے تھے، ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، ینزغ الشیطان، تیسرے پارے میں، اس لیے ہر جگہ بسم اللہ، کیوں؟ بسم اللہ شیطان کی موت، اور قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تاکہ شیطان دشمن سے بچے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان و توکل شیطانی تسلط سے نجات کا راستہ ہے، یہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا مضبوط کر لو؟ اللہ پر ایمان۔ اس لیے ہم نے ایک سیریل چلائی تھی، اپنی توحید میں، ایمان اور توحید میں ملاوٹ سے بچو، توحید اور ایمان میں کائے سے بچو؟ ہاں، اور ایک آیت میں نے اور بتائی تھی، وہ آئی تھی، وہ کثیرا منہم، کہ یہ ایمان والوں میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں ہوتے، مشرک ہوتے ہیں۔ میں نے یہ آپ کو یہاں سنائی تھی کہ اللہ کہہ رہے ہیں اکثر مسلمان مشرک ہوتے ہیں۔ ارے سمجھ رہے ہیں میری بات؟ بہت عجیب بات ہے یہ، اور اس کی تشریح میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ مسلمان کی مدد کیوں نہیں ہو رہا ہے، تو مسلمان ہے یا نہیں یہ بھی سوال ہے۔ تو نے تو اللہ کو چھٹی دے کر اپنے مال کو، اپنی آل کو، اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے پیروں کو، اپنے حضرت جیوں کو، اپنے امیروں کو، سمجھ میں آیا؟ اپنے استاذ کو، اپنے حکیم صاحب کو، اور اپنے ڈاکٹر صاحب کو، اور اپنے نیتاؤں کو، نہ جانے کس کس کو اللہ کا مقام دے رکھا ہے۔ اللہ کا نمبر تو بہت بعد میں آتا ہے، تو تیرے ایمان میں ملاوٹ ہے۔ کیا ہے؟ آگ میں ڈالے جا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اور جبرائیل نے آ کے پوچھا مدد کی ضرورت ہے، تیری نہیں، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کس کی؟ تو اللہ نے ڈائریکٹ آرڈر پاس کیا، قلنا، ہم نے کہا، یا نار، اے آگ، کونی، ہو جا، بردن، ٹھنڈی، وسلاما، بردوں وسلامن، اور سلامتی والی، علی ابراہیم، ابراہیم پر، آج بھی ہو۔ جو براہیم سا ایما پیدا آگ کر سکتی ہے، پھر انداز گلستان پیدا۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں، توحید بہت بڑی نعمت ہے، اس میں سب شیطانی ڈانڈے اندر جاتے ہیں، ڈانڈے یعنی راستے اندر جاتے ہیں، اور آدمی کو سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ بزرگوں کے اتنے احترام میں گھس گئے کہ اللہ کا نمبر بہت بعد میں۔
خود اللہ کے رسول کو شریک اللہ کا بنا دیا. اللہ کے پلو میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ لے لیں گے محمد سے جو کچھ ہمیں لینا ہے. کیسے برداشت کرے گا ایک ایمان والا اس کو؟ ملاوٹ نہیں ہے. اللہ نماز کے منہ میرا کعبے شریف اللہ اکبر، اور جیسی سلام پھیرا کہ منڈی ادھر، کدھر منہ کر کے بیٹھتا ہے نمازی؟ کدھر منہ کر کے بیٹھتا ہے؟ دیکھے نہیں مسجدوں میں کبھی تم نے؟ دھیان دو اور کرو. ہاں کہ نماز اللہ کی، مانگنا کس سے؟ رسول اللہ سے. مکہ سے اس طرف 450 کلومیٹر ہے مدینہ، تو روضہ ادھر ہے حضور کا، تو کس سے مانگیں گے؟ ملاوٹ نہیں ہے. کیسے مدد کرے گا اللہ؟ انما سلطانہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو کہ اس کی چلتی ہے شیطان کی. کن پر؟ اس کے چیلوں پر، دوستوں پر. جو اللہ والے ہیں ان پر نہیں چلتی. تو توحید اور ایمان کو مضبوط بنائے کہ اللہ اللہ ہے، باقی سب عباد اللہ ہے، باقی سب غیر اللہ ہے، چاہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو. رسول اور بندہ کبھی اللہ نہیں بن سکتا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نہ تو گنگناتے رہو ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ، لیکن خدا ملا ہے محمد کے شہر میں. ڈھونڈا خدا کو، ڈھونڈا خدا کو ڈھونڈنے والوں نے ہر جگہ، نہیں ملے اللہ، نہیں ملے، لیکن خدا ملا ہے محمد کے شہر میں. میں بار بار دہراتا ہوں اس مضمون. ارے ایمان ہی نہیں بچا، رسول ہی کو اللہ کا پارٹنر بنا دیا، تو پھر بچا کیا؟ نہ نماز قبول ہے نہ روزہ. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور سننا ہے، مدینہ کی مسجد کے ممبر کے اوپر، مدینہ کی ایک ایک لفظ پر غور کرو، کام مارتا ہے شیطان. مدینہ کی مسجد کے ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا. بغیر عین کا نکالو نا، عین رے بے میں سے عین نکالو نا. بغیر عین کا ایک، بولو نا کیا بنا؟ کیا دیکھا؟ رب ہم نے دیکھا. بغیر عین کا ایک عرب ہم نے دیکھا، یعنی رب دیکھا. کدھر؟ مدینہ کی مسجد کے ممبر کے اوپر بغیر عین کا ایک رب ہم نے دیکھا. تو کیا بنا دیا محمد کو؟ کیا بنا دیا؟ ایک ایمان والا کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ کہاں ڈاکہ ڈالا ہے شیطان نے. حضور نے فرمایا تھا یہود و نصارہ برباد ہوئے اپنے رسولوں کو اللہ کا درجہ دے کر، بیٹا بنا کر، ثالث ثلاثہ بنا کر، ہے نا، تیسرا بنا کر. میرے کو تم میرے مقام سے مت بڑھانا. اسی لیے تو کہا تھا نا. تو محمد محبت میں برباد ہوئے ہیں یہود و نصارہ. تو آج مسلمانوں میں بھی ایک طبقہ حضور کی محبت میں برباد ہوا. مشرکین کفار نفرت میں برباد ہوئے، اور جاہل مسلمان کاہے میں برباد ہوئے؟ حضور کی محبت میں. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک ایمان والے کو برداشت نہیں ہوتا ہے. بعض وہ مضامین ہیں کہ آپ زندگی میں نہیں سنے ہوں گے. ہماری مولوی برادری کو بھی بیماری لگ گئی ہے، لگے بندھے رواجی بیانات کرنے کی. ارے جو بیماری کی جڑ ہے، جڑ، وہ جڑ پکڑو نا. تمہارا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اکثر مسلمان مشرک ہے، اور میں اسی کی تشریح کر رہا ہوں. اس لیے آپ کو کچھ اچھوتا مضمون لگے گا. مجھے بولنے کا شوق نہیں ہے، میرا فرض ہے وہ کہ جو لوگ نہیں بولتے وہ بولوں میں، تاکہ ذہن اس طرف جاوے. اس کو ثواب سمجھ کے کر رہے ہو. جو درجہ دے رہے ہیں، اللہ کا پارٹنر بنا رہے ہیں، اللہ سے، اللہ کے رسول سے جو مانگ رہے ہیں، وہ ثواب سمجھ کر. کیا سمجھ کر؟ اس کو ہدایت اس لیے نہیں ملتی ہے بدعتی کو
کہ وہ اس کو ثواب اور عبادت سمجھ کے کرتا ہے. جب جہنم میں جائے کوئی بدعتی، آقا فرمائیں گے امتی امتی، ایک ندا آئے گی، تم نہ روکو اسے، یہ تھا شیطان کا پیرو، تمہارا نہیں، یہ شیطان کے پیچھے چلتا تھا. یہ تو تمہارے دماغ کھلیں گے کیسے؟ اس لیے مجھے بہت سے مضامین چھوڑ کے بعض مرتبہ یہ ٹاپکس بار بار دہرانے پڑتے ہیں. ارے بھائی مدرسوں میں چل رہا ہے، یہ جو مضمون میں بتا رہا ہوں نا، یہ مدرسوں میں ہے. ایک بقرعید میں اچانک گیا، بیوپاری کو پیسے دیا، نہیں پانی کے آگے آیا، بیچ میں ایک گاؤں تھا، مدرسہ تھا، پرانے حافظ صاحب تھے، بہت اچھے تھے. السلام علیکم، انہوں نے ابلا ہوا گوشت لایا اور ایک بچے کو جلدی سے لا کے پیش کیا. وہ بچے نے شروع کیا، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تنویر جمال محمد، تصویر جلال خدائی. میں نے کہا حافظ صاحب بس کرو، یہ شرک بک رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ سمجھنا چاہتے ہو؟ مبتدا خبر، یا محمد نور مجسم، اللہ نور السماوات والارض. نور کون ہے؟ 18واں پارہ. اللہ نے دو ڈیفیمیشن کھلے کر دیے حضور کی زبان سے، اللہ نور السماوات والارض. نور کون ہے؟ آسمان و زمین کا اللہ ہے. ہو گیا. قل فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انما انا بشر مثلکم، بے شک میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں. کیا ہوں؟ یہ بھی قرآن میں، وہ بھی قرآن میں. لیکن توڑ مروڑ کے دشمن یہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ جو اللہ تھا نا، اللہ، وہی اللہ محمد کا جسم لے کر دنیا میں آیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ محمد اللہ ہی ہے. وہ جو عرش پر، سنو شعر، وہ جو عرش پر مستوی تھا، الرحمن علی العرش استوى، رحمان وہ ہے جو عرش پر ٹھہرا. وہ جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر، وہ مدینے میں اتر آیا مصطفیٰ ہو کر. ارے سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. اب بعض لوگ کہیں گے یہ اپنا ٹاپک نہیں، نکو ایسا نکو بولو، ویسا نکو بولو. ارے یہ نہیں ہے تو مومن بھی نہیں ہے بھائی. سب منہ پہ پھینک کے مار دیں گے اللہ تعالیٰ. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا محمد، اے محمد نور مجسم، تم کون ہو؟ نور ہو جو جسم محمد میں آئے ہو، اللہ کا نور ہو. یا حبیبی یا مولائی، اے میرے محبوب، اے میرے آقا. تنویر جمال محمد، یہ ہے مبتدا. تنویر محمد کے جمال کا نور، تنویر جمال محمد کیا ہے؟ خبر سنو، تصویر جلال خدائی، اللہ کے جلال کی تصویر ہے. کس کی؟ کون؟ یہ محمد جو ہے، ان کی تنویر یہ اصل میں اللہ کے جلال کی تصویر ہے. میں نے کہا بس کرو حافظ صاحب. تو ان کے بھی سمجھ میں آیا تھوڑا، کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے شیخ الحدیث بخاری پڑھانے والے سر دھنتے رہتے ہیں، کائے پہ بیٹھ کے؟ جلسے کے تخت پہ بیٹھ کے. اور کیا کیا کفر اور شرک بکے جاتے ہیں پتہ نہیں. تو مدرسہ چلاتے کا کوئی عالم حافظ بناتے کا کوئی بھائی؟ آپ تو سمجھ میں آ رہی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قابل احترام رسول ہیں، لیکن اللہ نہیں ہے. اللہ کی صفات میں ہم حضور کو بھی شریک نہیں کریں گے. بات سمجھے؟ تو پھر دوسرے کا نمبر لگ سکتا ہے. کوئی دوسرا پھر اللہ کا ولی ہو، تابعی ہو، یہ ہو، وہ ہو سکتا ہے. صحابہ جو دنیا میں کامیاب ہوئے وہ اسی صفت ایمانی اور توحید کی وجہ سے کامیاب، وہاں ملاوٹ نہیں تھی. ہم بہت قربانیوں میں ان سے آگے بڑھ گئے، لیکن ہمارے ایمان میں ملاوٹ ہے. کیا ہے؟ ہاں، وہ ملاوٹ کو نکالو. اللہ کی صفات صرف اللہ کے لیے. علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے پاس اپنے بیٹوں کو روانہ کر رہے ہیں. یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء
ان الحکم الا للہ علیہ توکلت وعلیہ فلیتوکل المتوکلون۔ ایک طرف حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتایا فطرت انسانی ہے، تدبیر ہم ضرور اختیار کریں گے کہ بیٹو اگر تم ایسے ہٹے کٹے گورے خوبصورت سے نبی کی اولاد 11 بھائی، اگر تم ایک دروازے سے مصر شہر میں داخل ہوں گے تو تم کو نظر لگ جائے گی، سازشیں ہوگی، اس لیے ایسا کرو الگ الگ دروازوں سے 2-3 جاؤ۔ یہ ہو گئی تدبیر، اسباب ضرور اختیار کرو، لیکن سنو چلتی آخر میں اللہ کی ہے۔ کس کی چلتی ہے؟ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ۔ چلتی آخر میں کس کی ہے؟ کیا ہونے والا ہے مجھے نہیں معلوم، میں خالی ایک باپ ہونے کے ناطے تمہیں احتیاط بتاؤں گا، ہوگا کیا نہیں معلوم، چلے گی اللہ کی۔ یہ ہے ایمان۔ یہ کیا ہے؟ تدبیر بھی اختیار کر رہے ہیں، ساتھ میں ایمان کا درس بھی دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ ہی پر سب کو کیا کرنا چاہیے؟ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور دیکھ رہے ہیں آپ، ہوا وہی جو اللہ نے چاہا۔ یوسف تو پہلے بیچارے روک دیے گئے تھے، وہاں پر دور کر دیے گئے تھے، اب وہاں پر بنیامین کو بھی روک دیا گیا۔ ارے ہوا کہ نہیں ہوا؟ سوچا گیا تھا کبھی؟ بنیامین کو بھی روک دیا گیا۔ اتنی احتیاطوں چلی کس کی؟ چلی کس کی؟ اللہ۔ یہ سبق سیکھنا ہے زندگی میں، متاثر نہیں ہونا، ہاں اللہ کا درجہ کسی کو نہیں دینا۔ اس لیے مولانا یونس صاحب میں بہت سی خوبیاں تھیں، سیدھے سادے تھے۔ اور آیا کوئی اور بولا مولانا وہ ڈاکٹر نے بولا ہے 2 مہینے میں تو مر جائے گا۔ چپ، ڈاکٹر اللہ نہیں ہے۔ کیا فرماتے تھے؟ چپ، ڈاکٹر اللہ نہیں ہے۔ یہ طاہر خان صاحب ادھر کے تھے، ناصر خان صاحب کا بیٹا کونسلر بھی بنا، شکیل تھا، مر گیا۔ تو وہ طاہر خان صاحب آئے ہمارے دوڑ والے مولانا یونس کے پاس، بولے جاؤ شاکر ہے اوپر کھانا کھلا رہا ہے جماعت کو، اس کے پاس جاؤ۔ وہ آئے، اتنی سی ڈبی لے کے آئے، بولے مولانا نے بولے یہ عرب جماعت جو آئی نا ان کا جھوٹا کھانا اس میں ڈالو۔ میں نے دے دیا، وہ لے کے گئے، وہ شکیل کو کھلائے۔ وہ شکیل ان کا جو بھتیجا تھا، اس کے بارے میں یہاں اپولو ٹاکیز کے پاس ایک ڈاکٹر نے بولا تھا تو 3 مہینے میں مر جائے گا۔ کیا بولا؟ مولانا بولے ڈاکٹر اللہ نہیں ہے، وہ جا کے جھوٹا جماعت کا کھلا دیا۔ اس کے بعد تقریباً 14 سال زندہ رہا ہو۔ کتنے سال؟ اور کونسلر بھی بنا۔ اور چند مہینوں کے بعد میں، 3 مہینہ بولا تھا، چند مہینوں کے بعد میں گیا، ڈاکٹر صاحب کٹھ آہے، ڈاکٹر صاحب کہاں ہے جنہوں نے کہا تھا تو مر گئے؟ بولے وہ خود مر گئے۔ یہ واقعہ ہے۔ اس لیے اللہ کا بھروسہ کبھی نہیں چھوڑنا، اور اللہ کا درجہ کسی کو نہیں دینا۔ بہت ضرورت ہے ریفائنڈ کرنے کی اپنے ایمان کو، کہاں کہاں سے اس پر ڈاکے پڑے ہیں پتہ نہیں۔ اسی لیے مسلمان کی مدد نمازوں، تراویح، روزوں کے باوجود نہیں ہو پا رہی۔ اپنے گھروں میں ٹٹولو، خالص کرو ایمان۔ میرے ایک استاذ تھے، وہ ایک سلسلے کے پیر صاحب بنے، بہت اچھے استاد، بڑے عالم، لیکن رو میں بہہ جاتا ہے۔ تو ایک دن بولنے لگے یہ سب ہمارے پیر صاحب کا کرم ہے۔ میں نے کہا اللہ کا بولتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ کس کا کرم ہے؟ یہ سب ہمارے۔ میں نے کہا آپ ہی سے ہم نے جرأت سیکھی ہے، آپ کے یہ بول۔ اللہ چھٹی پہ گیا، آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا یہ میرے اللہ کا کرم ہے۔ کس کا؟ ہاں تم کو معلوم ہے، میں جب آیا پونا میں 35 سال پہلے، تو 35-40 کے درمیان میں ایک صاحب تھے ہنڈے کری، اور وہ کارڈ چھپاتے تھے اور دیتے تھے وزٹنگ کارڈ۔ تو وہ وزٹنگ کارڈ میں کیا لکھا تھا؟ دس از دا گریس آف مائی اللہ اینڈ مائی بابا جان بابا۔ اس کو عربی میں سمجھنا چاہتے ہو، ھذا من فضل ربی و فضل بابا جانی۔ کہاں چلے گئے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ تخت آ گیا بلقیس کا، یہ حکومت، یہ تخت و تاج، یہ سب ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ مجھے آزمائے میں شکر گزار بنتا ہوں یا نہ شکر بنتا ہوں۔ اس میں گزیڑ دیا۔ لوگ تو لکھتے تھے ھذا من فضل ربی، اس نے کیا کر دیا؟ ھذا من فضل ربی و فضل بابا جانی، وہ بابا جان درگاہ۔
اس کا انگلش کیا بنا؟ دس از دا گریس آف مائی اللہ اینڈ مائی بابا جان بابا. اب بھوکتیں گے قبروں میں جا کر, اللہ فرمائیں گے جا تیرے بابا جان کے پاس, میرے پاس کیا لینے کو آیا؟ تو بہت زیادہ ریفائن کرنے کی ضرورت ہے. ایمان کوئی معمولی دولت نہیں ہے, کچھ نہیں لے گئے, کنگال گئے اللہ کے پاس, نہ نماز ہے نہ روزہ, تب بھی بخشش ہو سکتی ہے. ہاں حدیث پاک یاد آ گئی تو بتاؤں, اللہ کے رسول نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا قرآن کے حروف اللہ اٹھا لے گا, قرآن کا خالی دفتر باقی رہے گا, نہ نماز ہوگی زندگی میں, نہ روزہ, نہ زکوٰۃ, کچھ بھی نہیں. صرف اتنا یاد ہوگا ہمارے باپ دادا مسلمان تھے. کیا یاد ہوگا؟ تو صحابہ نے فوراً اعتراض کیا, اے اللہ کے رسول ایسا ایمان ان کو کیا نجات دلائے گا؟ فرمایا ان کو آگ سے نجات دلائے گا, ان کو آگ سے نجات دلائے گا, ان کو آگ سے نجات دلائے گا. ایسا ایمان بھی, لیکن ملاوٹ نہ ہو. اگلی آیت ہے, دیکھو یہ آیت ہے 101 سے لے کر 105 تک. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ. اچھا تو پھر یہیں سٹاپ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ایک مضمون تو سیر حاصل ہوا کہ نہیں ہوا؟ یاد رہے گا تم کو؟ کچھ میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سمجھ میں آئے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ الحی القیوم یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمیں خالص مومن بنا, ہماری توحید کو خالص بنا, ملاوٹوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اپنا مخلص بندہ بنا. اے اللہ امت کی ایمان کی حفاظت فرما, امت کے ایمان کے ڈاکوؤں سے امت کی حفاظت فرما. چند ٹکڑوں کے واسطے, چند روپوں کے واسطے, چند دنیا کے مال کے سکوں کے واسطے امت کے ایمان کو برباد کرنے سے چودھریوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ان کو بھی ہدایت دے, ہم سب کو ہدایت دے, ہماری دعائیں قبول فرما, ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر.